دوستوں خبر یہ ہے کہ علیمہ خان کا عمران خان سے ملاقات کے بعد پہلا انٹرویو ماریو نوفیل نے کیا، اور یہ انٹرویو جب ٹیلی کاسٹ کیا گیا تو 2.5 لاکھ لوگ اس انٹرویو کو لائیو دیکھ رہے تھے۔ اب تک جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو لاکھوں کی تعداد میں اسے دوبارہ دیکھا جا چکا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں اس انٹرویو کے کلپس پوری دنیا میں شیئر کیے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر اب بات ہو رہی ہے۔ اب ماریو نوفیل جنہوں نے یہ انٹرویو کیا، ان کی ٹویٹر کے اوپر زبردست قسم کی فالوئنگ ہے، اور جب ماریو نوفیل بات کرتے ہیں تو دنیا کے ہر ملک کے اندر ان کی بات کو سنا جاتا ہے، اور ان کے اگر آپ ٹریک ریکارڈ کو اٹھا کر دیکھیں تو ان کے پاس ایکسیس ہے دنیا کی بڑی بڑی شخصیات تک، اور جو بات اس پلیٹ فارم پر کی گئی نہ صرف پاکستان میں دیکھی گئی بلکہ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات نے بھی، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اب ماریو نوفیل اور علیمہ خان کی زبانی ان کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ جو 7 چیزیں آج اس انٹرویو میں علیمہ خان کی طرف سے کی گئی، اور پھر ایک ایسا سوال جس کا جواب علیمہ خان نے عمران خان کیوں یہ جنگ لڑ رہے ہیں جو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پوچھا جاتا ہے، ڈیل کیوں نہیں کر لیتے، اس کا کیا جواب دیا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ جو 7 باتیں جو علیمہ خان نے کہی ہیں عمران خان کے حوالے سے، اور یہ پہلا انٹرویو ہے جیل سے نکلنے کے بعد علیمہ خان کا اپنے بھائی سے جو ملاقات وہ کر کے آئی۔ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ یہ کسی کو بھی اغوا کر سکتے ہیں، 9 مئی میں آپ اغوا کریں اور اس کیس میں ڈال دیں۔ میرا بیٹا ایتھلیٹ ہے، وہ ساری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے، اور اسے 9 مئی کے کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے میں نے معافی نہیں مانگنی، بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مجھ سے معافی مانگے، جو کچھ اس قوم کے ساتھ کیا گیا اس قوم سے معافی مانگے، پاکستان کی عوام سے معافی مانگے، اور جو جمہوریت پر شب خون مارنے والے ہیں وہ جمہوریت کی جو بنیادی اکائی یعنی پاکستان کی عوام ہے ان سے معافی مانگے۔ اب یہ جو بات علیمہ خان نے خان صاحب کے حوالے سے بتائی، اب یہ صرف چند لوگ نہیں سن رہے تھے، بلکہ پاکستان کے اندر کس قسم کی رجیم ہے، رجیم چینج کے بعد جس رجیم کو لایا گیا وہ پاکستان کی جمہوریت سے کیا کر رہی ہے، آج ان تمام لوگوں کا نام پوری دنیا میں سنا گیا۔ تیسری چیز علیمہ خان نے یہ بھی انکشاف کیا کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں تمام چیزیں پہلے سے توڑ کر رکھی ہوئی تھی، اور یہ سب کچھ مظاہرین پر ڈال دیا گیا۔ راولپنڈی میں ایک گارڈ کے گھر پر آگ لگ گئی، ٹیبل کے نیچے چھپے گواہ کی چھوٹی گواہی پر 10 سال جو ہے وہ ہمیں قید سنا دی جاتی ہے۔ پاکستان میں عدلیہ پر اب کسی کا اعتماد نہیں رہا، عدلیہ آزاد نہیں، جو حکومت کا ایک ذیلی ادارہ بن چکی ہے۔ کوئی بیرونی کمپنی پاکستان میں نہیں آ رہی چونکہ وہ خود کو محفوظ نہیں سمجھتی۔ دیکھیں یہ جو پاکستان کا عدالتی محاذ ہے، میں آپ کو پچھلے 3 دنوں سے رپورٹ کر رہا ہوں کہ ایک تو خان صاحب نے جو جوڈیشل کمیشن ہے اس سے استعفے کی بات کر دی ہے کہ آپ بالکل الگ ہو جائیں، چونکہ یہ وہ عدالتیں نہیں ہیں جو ہمیں انصاف دے سکیں۔ دوسری چیز، عمران خان کو عدالتوں کے ذریعے جیل میں رکھا گیا ہے، اور یہ سہولت کار جج ہیں۔ پاکستان میں جو ٹرائل کورٹ کے اندر جتنے بھی ہینڈ پک ججز ہیں ان کے ذریعے عمران خان کو سزائیں دلوائی گئی، اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ اگر ٹرائل کورٹ کے اندر ہم سزا دیتے ہیں تو اوپر بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں میاں گل حسن جیسے لوگ آپ کو ملیں گے، جسٹس میاں گل حسن، یا آپ کو بابر ستار جیسے، یا پھر آپ کو ایسے ججز جنہوں نے خط لکھا عمران خان کے کیسز میں خاص طور پر جو مداخلت کی گئی تو اس مداخلت کو روکیں، تو انہوں نے اس محاذ کو بھی کنٹرول کر لیا، اور وہاں پر اپنی مرضی کے ججز لا کر جو جونیئر ججز تھے ان کو پروموٹ کر کر آئین کے اندر ترمیم کر کر اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے حوالے کر دیا۔ تو اس عدلیہ سے عمران خان جو انصاف کی بات کر رہے ہیں، یہ انصاف عمران خان کو عدلیہ سے نہیں ملے گا بلکہ پاکستان کی عوام کی عدالت سے ملے گا۔ دنیا میں اب اس کے چرچے ہو رہے ہیں، اور اس لیے بھی ہو رہے ہیں کہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے، یہ جو انگریزی پلیٹ فارمز ہیں نا یہ بڑے امپورٹنٹ تھے پاکستان کے اندر، پاکستان کے موقف کو دنیا کے سامنے رکھا جائے۔ ہم نے بہت سارے انگریزی چینلز جو ہیں وہ پاکستان میں شروع ہوتے ہوئے دیکھے، بالکل اسی طرح دنیا کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں کیا کر رہی ہے، اور پھر ایک عدالت جہاں پر لوگوں کا اعتبار ہوتا ہے وہاں سے اعتبار اب اٹھ چکا ہے، اور یہ ایک ذیلی ادارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا بن چکا ہے۔ 5ویں چیز انہوں نے کہی، مسلسل خان صاحب کو جو آفرز کروائی جا رہی تھی، یہ آج کی بات نہیں ہے، پچھلے 3 برسوں میں عمران خان کو وقت اور حالات کے مطابق ڈیفرنٹ آفرز کروائی گئی۔ 8 فروری سے پہلے آفرز کی نوعیت مختلف قسم کی تھی، جب عمران خان کی حکومت کو یہ ختم کرنے لگے اس وقت آفر ڈیفرنٹ قسم کی تھی، اور جنرل باجوہ آفرز لے کر جاتے رہے، بدلے میں صرف ایک ہی تقاضا تھا کہ کسی طرح ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے۔ اور پھر جب یہ ایکسٹینشن کا معاملہ نہیں ہوا تو عمران خان کی امریکہ کے کہنے پر پاکستان میں ان کی حکومت کو گرا دیا جاتا ہے۔ پھر 8 فروری سے پہلے، 8 فروری کے بعد جب نتائج ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور انہوں نے فارم 47 کی یہ جو ترکیب لڑائی، آفرز کی نوعیت تبدیل ہوتی گئی، عمران خان جیل میں بیٹھ کر پورے نظام کو مات ہر محاذ پر دیتا گیا، اور ان کی آفرز میں جو تبدیلی ہے آپ کو پچھلے 2-2.5 برسوں میں نظر آئے گی۔ تو خان صاحب کو جو سب سے بڑی آفر کروائی گئی کہ خان صاحب آپ خاموش ہو جائیں اور پاکستان سے چلے جائیں، لیکن عمران خان نے ہر اس آفر کو انکار کر دیا۔ جو سب سے اہم نقطہ تھا، یہ سوال پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی کرتی ہے، یہ سوال
صحافی بھی کرتے ہیں. یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی ہوگا. یہ سوال بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو عمران خان کو اپنی جان بچانے کی بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی جان کو بچائیں اور باہر نکلیں اور سیاست ہم بعد میں کریں گے, اور سیاست زندگی ہوگی تو سیاست ہو سکتی ہے. یہی سوال آج ماریو نوفیل نے بھی کیا کہ عمران خان اگر اس نظام کو مان لے تو ان کے لیے, ان کی فیملی کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی, لیکن وہ لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہوگا. عمران خان کیا فیصلہ کریں گے؟ تو اس پر علیمہ خان کا وہ جواب تھا جو خان صاحب کا ہمیشہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے دیا. وہ کیا تھا کہ چاہے میری ساری فیملی کو جیل میں ڈال دو, میں ظلم کا نظام قبول نہیں کروں گا. اور عمران خان یہ جنگ قوم کے لیے لڑ رہے ہیں. خان صاحب ہار نہیں مان رہے, اور یہی وہ نظام کو تکلیف ہے کہ زرداری نے تو ہاتھ ملا لیا. زرداری بار بار ہاتھ ملاتا ہے. زرداری جسے ویلر ڈیلر کہتے ہیں, کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر پیسے کے زور پر یا پھر ہمارے ساتھ مل کر اقتدار میں آ ہی جاتا ہے. اور نواز شریف ڈیل کر کے ملک میں آتا ہے, ڈیل کر کے ملک سے چلا جاتا ہے, ڈیل کر کے اپنے بچوں کو سیاست پہ ہمیشہ کے لیے بٹھانے کے لیے اس نے ایک راستہ نکال لیا. لیکن عمران خان کس مٹی کا بنا ہے؟ وہ کیوں ہماری بات نہیں مانتا؟ ان کو عادت پڑی ہوئی تھی ان تمام لوگوں کی, لیکن عمران خان نے ان کی اس عادت کو اب تبدیل کر دیا اور اس وقت لوگ غصے میں ہیں. اور اسی لیے عمران خان کے اوپر سختیاں آپ ہر 3-4 ماہ میں مختلف واقعات دیکھتے ہیں. کبھی پانی بند ہو جاتا ہے, کبھی بجلی بند کر دی جاتی ہے, کبھی جعلی اخبارات عمران خان کو دیے جاتے ہیں. اور یہ سلسلہ شروع آج کا نہیں ہے. پچھلے 2 برسوں میں جب عمران خان نے نظام کو انکار کیا تو نظام ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ دوبارہ عمران خان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. ویورز, شاریز خان کی جو اہلیہ ہیں ان کا ایک ٹویٹ بھی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ہمیں اس سے پہلے نہ ہی علیمہ خان کے بیٹوں کا اس طرح پتا تھا, نہ انہیں دنیا اس طرح سے جانتی تھی, ماں سوائے اس کے کہ وہ ایتھلیٹ ہیں, لیکن ان کی پہچان پوری دنیا کو اب ہو گئی. یہ وہ بچے ہیں جو ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ چلتے رہے. اپنے خاندان کی جو جدوجہد ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو بیک ڈراپ پہ نظر آئیں گے, لیکن اس طرح ان بچوں کے بارے میں پاکستان کی عوام نہیں جانتی تھی. اب شاریز کی جو اہلیہ ہیں ان کی ٹویٹ آئی, اس میں انہوں نے کیا کہا کہ میرے خامند کو میری بیٹیوں کے سامنے جو ہے وہ بندوق کی نوک پر بیڈ روم سے گھسیٹ کر لے گئے. میری بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں اپنے والد کا, اور ننھی بیٹیوں کے سامنے ان کو اغوا کیا گیا. ایک بے قصور شخص کو صرف اپنے خاندان کی سیاسی انتقام کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. آواز اٹھائیں تاکہ انہیں ہفتے کے دن رہا کیا جائے, کیونکہ ہفتے کو ان کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہو جائے گا. دیکھنا ہی ہے کہ وہ جج جو ہینڈ پک جج ہے وہ اس میں جسمانی ریمانڈ کے اندر مزید اضافہ کرتا ہے, مزید توسیع کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن یہ پیغام ہے ماریہ شاریز کا کہ ان کی بیٹیاں اپنے والد کا گھر میں انتظار کر رہی ہیں. جہاں پر پوری دنیا میں علیمہ خان کے انٹرویو کے چرچے ہیں اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, دنیا کو پتہ لگ گیا کہ پاکستان میں اس وقت کیا حالات ہیں, وہیں پر ملک کے اندر بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک انٹرویو جس میں انہوں نے اگلے کچھ ہفتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کس اسٹریٹجی سے میدان میں آ رہی ہے. پہلے تو انہوں نے اپنے حوالے سے بات کہی کہ میں نظریے کی خاطر کھڑا ہوں, میں لڑتا رہوں گا, آواز اٹھاتا رہوں گا, میں مظلوموں کے ساتھ اسی طرح چلتا رہوں گا جب تک مجھے عقوبت خانے یا جیل میں ڈال نہیں دیتے. دوسری چیز انہوں نے یہ کہی ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کل 2 روز پہلے جو ملاقات ہوئی عمران خان کی خاندان کے لوگوں اور اپنے وکلا سے, عمران خان نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ آپ پشاور میں جلسہ کریں, اور اب پاکستان تحریک انصاف پشاور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس جلسے میں پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے اور یہ عوامی جرگہ ہوگا, وہاں ہم شہر جمہوریت بسائیں گے. پاکستان کے اندر سر جمہوریت کی بات کرنا تو خیر ایک مشکل ٹاسک ہے, ایک مشکل عمل ہوگا, کیونکہ پورے ملک کے اندر سچ بولنے پر پابندی ہے. اگر آپ سیاستدانوں کے خلاف بات کریں اور کسی کو اگر وہ پسند نہ آئے اور لوگوں میں وہ بات مقبول ہو جائے تو پیکک جو قانون ہے آپ پر لاگو ہو جائے گا, آپ کو اٹھا لیا جائے گا اور آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو ان حالات کے اندر جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں اور اسٹیبلشمنٹ کو بات پسند نہ آئے تو یہاں پر سہیل وڑائچ جیسے جنہوں نے ملاقاتیں کر کے کالم لکھے, ان کو بھی قوم سے اور جن لوگوں نے وہ کالم لکھوایا, جن کے لیے لکھا گیا, جن کا ذکر آیا, ان سے معافی مانگنا پڑتی ہے. تو شہر جمہوریت کا یہ جو خواب ہے بہت ہی اچھا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ یہ جو شہر جمہوریت ہے پاکستان کا ہر شہر شہر جمہوریت بن جائے, جہاں پر تنقید کرنے پر پابندی نہ ہو, جہاں پر سچ بولنے پر لوگوں کو نہ اٹھایا جائے, جہاں پر حاکم وقت کو جب آپ آئینہ دکھائیں تو وہ اپنے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر آپ کو بند کرنے کا حکم نہ دے. اللہ کرے جی پاکستان میں وہ دن آئے, لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ تیاری کر رہی ہے اور یہ وہ خواب ہے جو برسٹر سلمان اکرم راجہ نے آج ٹی وی پر بیٹھ کر اپنا سنایا کہ ہم انشاءاللہ شہر جمہوریت جو ہے وہ ضرور بسائیں گے. برسٹر عمیر نیازی صاحب نے اس جلسے کے حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں کہ ایک تو ہم آپریشن کے خلاف ہیں اور یہ ایک طرح سے جرگہ ہوگا, اور پشاور میں جو جلسہ ہے وہ آپریشن کے خلاف ہوگا. ہم اپنے قبائلی بھائیوں کے ساتھ ہیں, یہ کلیئر پیغام ہے عمران خان صاحب کا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ عمران خان سے ملنا نہیں چاہتے, اور آج میری کچھ لوگوں سے پشاور میں بات ہوئی تو میرے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ اس ملاقات کو جان بوجھ کر ڈیلے کیا جا رہا ہے. اگر علی امین گنڈا پور چاہیں تو ان کے لیے دروازے کبھی بھی کھل سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو جب لاسٹ دفعہ علیمہ خان اڈیالہ جیل کے دروازے سے کچھ دور بیٹھی ہوئی تھی تو ایک پولیس والے نے روکا
اور پولیس والے نے کہا جی کہ آپ نہیں جا سکتے آگے, آپ کو ہمیں جو ہے وہ کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ آپ کو روکنا ہے. تو انہوں نے پھر کہا علی امین گنڈا پور کو فون کرو. علی امین گنڈا پور کو فون ہوتا ہے تو انہوں نے پھر بیرسٹر سیف کو کہا کہ آپ بات کریں اور کوئی راستہ نکالیں. ایسا ہی ہوا اور پھر ایک گارنٹی دی گئی کہ آپ کل آ جائیں, آپ کی ہر صورت ملاقات کروا دی جائے گی اور اگلے دن جو ہے